موسیقی کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ انسان کے جذبات سے ہے. بالکل. آپ جب اپنے اس کیفیت میں پہنچو گے آپ تب اس کو سنو آپ تشریح، اور جب آپ کے ذہن میں تشریح اس کی بیٹھ جائے گی آپ تب زیادہ سنو، بار بار سنو گے اور بار سنو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے انتہا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ادب. تو ادب اگر ہم بات کریں کہ ادب ہے کیا، بیسیکلی اس کی ہم کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتے کہ ادب ہے کیا. ہر دانشور نے یا ہر مفکر نے اپنے مطابق ہی اس کی ایک تعریف بیان کی ہے. تو کچھ نے کہا ہے جی کہ جو ادب ہے نا بیسیکلی وہ ہے کسی بھی انسان کے ذاتی خیالات، اس کے احساسات، اس کے جذبات جو وہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ایک خوبصورت الفاظ کی لڑی میں پرو دینا، وہ ادب ہے. اچھا، کچھ نے یہ بات کہی ہے کہ ادب جو ہے وہ صرف الفاظ کی خوبصورتی کا نام ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ ادب حسن کی جیسا وہ حسن ہے اس کو اسی ہی طرح بیان کر دینا وہ ادب ہے. حالانکہ حسن کو ہم جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب ایک سوچ ہے، وہ ہر ایک بندے کی اپنی ذاتی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے جو وہ اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے، اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس سوچ کو وہ لے کے چلتا ہے. میرے نزدیک وہ ہے ادب. وہ اب اس چیز کو وہ اپنے حسن و زن، اپنے اخلاق اور ایک الفاظ کے اچھے چناؤ میں وہ بیان کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ خوشی یا غمی وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں. اچھا، جب یہ شاعروں پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو اپنی خوشی کا اظہار کروں تاکہ یہ اس سے بڑھے. اگر غمگین ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں شیئر کروں تاکہ یہ کم ہو. تو وہ اپنی خوشی، اپنی غمی اس کو ایک اچھے سے الفاظ کے چناؤ میں وہ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادب جو ہے وہ کسی بھی کیفیت کو یا کسی بھی چیز کو اپنے الفاظ میں اور ایک خوبصورت جامہ پہنا کے اس کو بیان کر دینا. وہ یعنی کہ ایک خوبصورت نیریٹو ہوتا ہے کسی بھی کیفیت کا یا کسی بھی ایونٹ کا یا کسی بھی چیز کا یا شخص کا، اور وہ کسی خاص جو ہے یہ صرف بیان کرنے سے والا یہ ادب ہوتا ہے. نہیں، میں وہی بات بتانے لگوں نا. وہ بیان اب کیسے کیا جاتا ہے. اب بعض ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ جو شاعری ہے، پوئٹری ہے جسے ہم کہتے ہیں، جس میں غزل ہے، نظم ہے، نثر ہے، غزم ہے، یہ آ جاتی ہیں. ہم اس کو ایک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیان کر رہا ہے کیونکہ تو یہ ادب ہے. تو یہ ایک ادب کا چھوٹا سا پارٹ ہے. یہ اب نیچر کا ہر رنگ جو ہے وہ بذات خود ایک ادب کو بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک آرٹسٹ ہے، کوریوگرافر آپ لے لیں، وہ ہے ایون دیٹ کہ بعض لوگ شاید اس سے اختلاف کریں، لیکن موسیقی جو دھنیں بنا رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، ایک تخیلات چیز کو ایک عملی جامہ پہنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ادب ہے. تو ادب وہی آپ کا نیریٹو ایک ہے کہ آپ اپنی جو سوچ ہے اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں، کس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے، یا آپ جس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کے میں آنے کا مقصد کیا ہے. اگر آپ اس کے بھی پیچھے چل رہے ہیں نا، اس کو بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ چاند، جیسے یہ ہمیں اسلام نے بتایا نا کہ اللہ نے ایک چیز خلق کی ہے، اس سے آپ پیچھے چلے جائیں. ادب یہ نہیں ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ ادب جو ہے نا وہ جناب آدم جب یا پہلا انسان جب دنیا میں آیا تو دنیا پہ آیا ہے تو ادب جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب بھی ایک تخلیق ہے کہ جیسے ہی آدم تخلیق ہوئے ہیں نا تو فوراً اس کے ساتھ ہی ادب بھی تخلیق ہوا ہے. تو یہ انسان کی نیچر میں، اس کی فطرت میں ہے. اب اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ جو میں نے ابھی آپ کو دو باتیں بتائی نا، خوشی یا غمی، اس کی ایک نیچر اور بھی ہے، اس کی ایک وجوہ کہہ لیں کہ
اور چیز بیچ میں آ جاتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کریٹ کرتا ہے نا، جب وہ خود سے کوئی بھی چیز، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ وہ کوئی بھی چیز خود جو تخلیق کرتا ہے تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے دوسرے لوگوں کو دکھاؤں، یہ پہچانی جائے. تو وہ مطلب کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اب شیئر کرنے کا مقصد اس کا صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ جو میری تخلیق ہے نا، یہ اس کو لوگ سراہیں. تو وہ ہر بندے کا ایک اپنا مطلب کہ کہہ لیں ہر فیلڈ میں ادب ہے، اگر اس کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر ایک فکر ہے، اس کے اندر ایک سوچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ادب ہے. اس کا ایک خوبصورت انداز بیان کو ادب کہا جا سکتا ہے. خوبصورت انداز بیان بھی ادب ہے. ادب کی کوئی تعریف ایک خاص آپ کر ہی نہیں سکتے نا. وہ کہہ رہا فنون لطیفہ بھی مطلب ہر چیز ہی ادب ہے جس کے اندر وہی نا فکر آ جائے، سوچ آ جائے، اس کے اندر جذبات اس کے اپنے آ جائیں، تو وہ ادب ہے جس پہ تفکر ہو جائے، جس پہ تفکر ہو جائے. وہ فن سخن ہو یا وہ موسیقی تحریری انداز میں ہو، تحریری انداز میں ہو جائے. وہ ایک آرٹسٹ ہے، پینٹنگ کرتا ہے، وہ اسکیچ بناتا ہے، وہ جس میں بھی ہے نا جو مصوری کرتا ہے، ہر چیز میں ہر چیز کا ایک جو پریزنٹ کرنے کا ایک خوبصورت پریزنٹیشن جو ہے نا، وہ ادب کا وہ ہوتا ہے جسے بولتے ہیں شاہکار. جی تو جو ایک ڈیفینیشن مجھے وہ بھی مطلب کہ ایک اچھی لگی ایک بندے نے کی کہ حسن جو ہے، حسن کی جو خوبصورتی ہے اسے ویسے ہی خوبصورت انداز میں بیان کر دینا. تو اس کا مطلب ہے سچائی بھی ادب ہے. تو سچائی بھی ادب ہے کہ وہ جیسی ہے اس کو ویسے بیان کر دینا، اور سچائی کو بیان کرنا بھی ادب ہے. سچائی کو بیان کرنا بھی ادب. اب جیسے شاعر حضرات ہیں، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو ناول نگار ہیں، جو افسانہ نگار ہیں، تو اور جو اسی طرح کے ایک سلسلے ایک دو میں مطلب کہ ایڈجسٹ یا انہوں نے اپنی کہہ لیں کہ جذبات کا اظہار کیا ہے، بہت سارے ہیں. جیسے آپ کہہ لیں کہ منٹو، سعادت حسن منٹو ہے، نثر میں ہے وہ. اب ہم نے سمجھ یہ لیا ہے کہ جو تحریر لکھی جا رہی ہے نا وہ ادب ہے، حالانکہ وہ ادب کا ایک پارٹ ضرور ہے، ایک حصہ ضرور ہے، لیکن وہ سارا ادب نہیں ہے. اب آپ کائنات ہے نا، کائنات میں آپ تو ٹریولر رہے ہیں، تو آپ جب اس انوائرمنٹ سے یا اس ماحول سے اس ماحول میں جاتے ہیں، تو جب آپ ہر ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے، اس کا اپنا ایک ڈیزائن ہے جو آپ کو موہ لیتا ہے. اب جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب اصل میں آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اصل میں آپ وہ نیچر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس نے یہ چیز ڈیولپ کی ہے. اب اس چیز کو آپ ایک اچھے الفاظ میں بیان کر دیں گے، تحریر میں آ جائے گی، ہم کہہ دیتے ہیں یہ ادب ہے. ادب ضرور ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موسیقی آپ کی ہے، جو سخن ہے، اب ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ غزل جب بھی چلتی ہے، آپ نے ایک بار سن لی ہے، اب 2 بار سنو گے، 10 بار بھی سن لو، آپ بور نہیں ہوگے، اسے اکتاؤ گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک گہرائی ہوتی ہے جو ایک سادہ سے الفاظ میں بیان کر دی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی بیان کر دی جاتی ہے. اب تب تک سنو گے جب تک اس کی تشریح آپ کے دماغ میں مکمل نہیں ہو جاتی. نہیں، آپ اس سے لطف اندوز ہی اس قدر ہو رہے ہوتے ہیں. موسیقی کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ انسان کے جذبات سے ہے. بالکل. آپ جب اپنے اس کیفیت میں پہنچو گے آپ تب اس کو سنو گے. آپ تشریح، اور جب آپ کے ذہن میں تشریح اس کی بیٹھ جائے گی آپ تب زیادہ سنو گے، بار سنو گے، بار سنو گے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے، یار یہ بندہ نا بہت باذوق ہے یا بہت ذوق والا ہے. اب وہ ذوق بھی ایک ادب ہے. وہی چیز ہے کہ ادب ایک ایسا جیسے عالمین ہے نا، ویسے ہی ادب بھی ہے کہ اس کا ایک سمندر ہے. ہر فیلڈ اس کے اندر آپ جس کے اندر فکر اور خوبصورتی لے کے آؤ گے، اس میں آپ سم اپ کرتے جا رہے ہو، ادب وہیں کا وہیں ہے. اب ذوق کو ہم کہہ دیتے ہیں یار یہ شخص باذوق ہے. کیسے باذوق ہے؟ صرف شاعری وہ سنتا ہے یا اسی لیے وہ باذوق ہے، یا وہ غزل سن لیتا ہے وہ باذوق ہے؟
نہیں، اصل میں وہ وہی بندہ ہوتا ہے، وہ فکر والا ہی ہوتا ہے. اور اس کے سامنے آپ ادب کی کوئی بھی چیز لے آؤ گے نا، بے شک وہ بہت اولڈ ہو، جیسے بہت سارے اولڈ سانگز ہیں یا موسیقی ہے، اور آج کے ہم اگر ریپ سننے والے لوگ وہ اسے نہیں اچھا سمجھیں گے. کیوں؟ وہ ذوق والا بندہ ہے، وہ اس گہرائی تک جاتا ہے، وہ ادب فہم ہے، وہ ادب فہم ہے، ادب شناس ہے. اچھا، اب ادب والا بندہ ہے نا، اصل میں وہ خود شناسی کی طرف بھی مراحل جو ہے وہ طے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات میں تفکر کرتا ہے، تو کائنات کی بہت ساری چیزوں میں تفکر کرتا ہے، تو وہ خود پہ بھی تفکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز. جب وہ خود کے بارے میں سوچ لیتا ہے نا کہ وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو وہ انسانیت کو سمجھ جاتا ہے. تو ادب جو ہے، آپ کے کہنے کا مقصد ادب ہے اور ذوق ہے، مطلب ایک ادب پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک ادب سننا ہوتا ہے، یا اس ادب کو سراہنا ہوتا ہے. ادب کو سراہنے والا بھی ادیب ہی ہوتا ہے. انسانی زندگی کا ہر پہلو ادب ہے. ہاں، وہی سراہ. اچھا، کاشف بھائی نے ایک چیز بیان کر دی، بہت اچھی بات کی ہے. وہی میرے مائنڈ میں ایک چیز اور آ گئی، وہ یہ کہ زندگی کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا. جو آپ کی زندگی ہے اس کو ویسے ہی بیان کر دینا. اس میں تلخیاں بھی آئیں گی، کرواہٹ بھی آئے گی، سچائی بھی آئے گی، ہر چیز آئے گی. اس کو ویسے ہی آپ بیان کر دیں خوبصورت انداز میں، تو وہ بھی ادب ہے. تو جو ہم بات کر رہے تھے انسانیت، ادب جو ہے وہ بندہ جب فکر رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، اس کے تخیلات میں وہ ایک مقصد کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. ایک بندہ مقصد تک نہیں نہ پہنچ سکتا، لیکن وہ جس راستے میں جا رہا ہے نا، وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں ٹھوکریں بھی پڑتی ہیں اس کے ساتھ، تو وہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہے. اب جب وہ خود کی کیفیت کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو وہ دوسرے کے بارے میں بھی سمجھے گا، تو اس کے اندر انسانیت آئے گی. ادب آپ کے اندر انسانیت لے کے آتا ہے، ادب آپ کے اندر اخلاق لے کے آتا ہے، ادب آپ کے اندر برداشت لے کے آتا ہے. تو جب آپ ادب کے دائرے میں، یا ادب کہہ لیں کہ اگر آپ ادب شناس نہیں ہیں لیکن چیزوں کو آپ کی فکر ہے، تو آپ ادب شناس ہیں. یہ آپ بات چھوڑ دیں کہ یہ ادب والا ہے یا یہ ذوق والا ہے، میں نہیں ہوں. تو اس لیے بھائی ادب اپنے اندر لے کے آئیں. یہ ہماری میراث ہے، یہ انسان کی میراث ہے، یہ انسان کے ساتھ ہی تخلیق ہوئی ہے. تو جو چیز اگر ہم سے کھوئی ہوئی ہے نا، تو وہ ہے ادب. جب آپ ادب لے آؤ گے تو آپ کے اندر انسانیت آ جائے گی. جب انسانیت آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ دوسروں کے بارے میں سوچو گے، اچھا سوچو گے، آپ دوسرے کو تکلیف نہیں دو گے. ان کے لیے آسانیاں ان کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرو گے. ان کو مشکلات میں، اگر تو وہ مشکل میں ہے، یا تو اس کے نکالو گے یا اس کو مزید مشکلات میں نہیں دھکیلو گے. تو ادب اپنائیں، ادب اپنانے والے بنیں تاکہ معاشرے میں آسانیاں پیدا ہوں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں آسانیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹنے والے بنیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا، اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھیں. اللہ حافظ.